نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی نے تو کبھی آسمان تک نہیں دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا تو چہرہ کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی بات! مسز انوار نے تیز سانسوں اور اونچی آواز میں غصے سے کہا۔ ڈاکٹر مومنہ نے گہری سانس لی اور حواس باختہ بیگم انوار اور ان کی بیاہی بیٹی نازیہ کو سمجھانے کے لیے موزوں الفاظ جوڑنے لگیں۔ دیکھیں بیگم انوار، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی پردہ دار ہے اور آفتاب و مہتاب تک سے پردہ کرتی ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو حقیقت سے آگاہی دینی ہے۔ ڈاکٹر مومنہ خود بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ کس قدر ناقابل یقین صورتحال ہے، خصوصاً اتنے وزادار خاندانی لوگوں کے لیے تو کسی بھی کوئی ایسی ویسی بات سننا موت ہے، جبکہ بات بھی اپنی ہی پردہ دار بیٹی کے لیے ہو۔ ڈاکٹر مومنہ نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور یورین کی رپورٹ پریشان حال ماں کے سامنے رکھ دی۔ اب اس مسئلے کی تشخیص میں کوئی کلام نہ تھا۔ 14 سالہ بیٹی ساتھ ہی معائنے والے کمرے میں بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اندرونی دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر والدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے مل لے۔ ڈاکٹر مومنہ اپنے آفس میں واپس آئیں اور کرسی پر ڈھہ سے گئیں۔ افسوس اور رنج، پریشان حال والدہ کے لیے ہمدردی اور کیا ہوا ہے کہ تجسس امیز الجھن لیے وہ اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہولے ہولے کرسی جھلائی گئیں۔ پیروں کی خفیف سی حرکت ان کی اندرونی اضطراب کا پتہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اندرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے آنکھیں کھولیں، جھولتی کرسی کو روکا اور باوقار انداز میں کہا، یس کم ان۔ بے آواز دروازہ کھلا، دوسرے کمرے سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مریضہ لڑکی کی والدہ اور بہن کمرے میں داخل ہوئیں، سر جھکائے شرمسار سی، سہارا لے کر چلتی ماں، جو عمر رسیدہ تو نہ تھی لیکن کچھ ہی پل میں وہ بوڑھی دکھنے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنے دوپٹے اور بھی سختی سے لپیٹ لیے تھے، جیسے نادانستگی میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہوں اور دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی ہوں۔ کچھ بوجھل پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ ڈاکٹر نے ایسے بہت سے کیس اپنی روزمرہ پریکٹس میں دیکھ رکھے تھے، پھر بھی کم عمر مریضہ کو دیکھ کر وہ بھی ابتدائی صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ اب وہ صدمہ ہلکا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے اندر کی حساس عورت پر اس کی پروفیشنلزم نے غلبہ پا لیا تھا۔ ایک پروفیشنل کا یہ کام نہیں کہ وہ مریضوں کے ساتھ رونے دھونے لگے، بلکہ اس کا کام ان کو صدمے سے نکالنے میں مدد فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آخرکار لڑکی کی والدہ نے حوصلہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں لیکن مضبوط آواز میں گویا ہوئی، ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر اور سسر کا معاشرے میں نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ جانتی ہیں میرے سسر اکرام بیگ صاحب کونسلر رہ رہے ہیں اور میرے شوہر انوار بیگ صاحب اس دفعہ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کا معاشرے میں ایک مقام ہے۔ ہم سب خصوصاً ہمارے خاندان کے مرد یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یا تو وہ اپنے ہاتھوں اپنی اس بیٹی کا گلا دبا دیں گے یا خود اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ یہ کہتے کہتے مسز انوار کا سانس پھول گیا۔ انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ڈاکٹر نے ان خاموش نظروں کا مطلب سمجھ لیا۔ وہ اٹھیں، روم فریج کا دروازہ کھولا، ٹھنڈے پانی کا گلاس بھرا اور مسز انوار کے سامنے رکھا۔ سوالیہ نظروں سے مسز انوار کی بڑی بیٹی نازیہ کی طرف دیکھا۔ مبادا اسے بھی پیاس لگی ہو، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسز انوار نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ اتنی واضح تھی کہ پانی بلورے گلاس میں ہلکورے کھاتا نظر آتا تھا۔ لبوں تک کے سفر میں کچھ پانی چھلکا اور بیگم انوار کا دامن آنسوؤں کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی تر ہو گیا۔ بیگم انوار نے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو پانی کے 2-3 بڑے گھونٹ بھر کر نیچے اتارا اور دوبارہ سے سلسلہ تکلم جوڑا۔ میں نے سلمیٰ سے پوچھا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اسکول تک تو تمہیں میں لے کر آتی اور جاتی ہوں، پھر یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ بیٹی نے بتایا ہے کہ جب آپ بازار جاتی تھی تو ساتھ والے ماموزاد بھائی آ جاتے تھے۔ مسز انوار کے آنسو بے قابو ہو کے رخساروں پر لڑکنے لگے۔ میرے ماں جائے کے گھر سے میرے گھر میں نقب لگی گئی۔ میں اپنے بھائی کو کہہ کر جاتی تھی کہ میری بیٹی اکیلی ہے، پڑھ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا، اور میری بھابھی اپنے بیٹے کو بھیج دیتی تھی کہ جاؤ بہن کا خیال رکھنا۔ 7 سال پل کر بڑے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے بھی کیا، 14 سال کی میری بیٹی اور 16 سال کا بھانجا۔ ہم تو انہیں بہن بھائی ہی سمجھتے اور مانتے رہے۔
میرے بھتیجے فہد نے سلمہ کو چھیڑا تو اس نے مزاحمت کی۔ اس وقت مزاحمت کرنے پر فہد نے کہا کہ وہ سلمہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً اسبات میں سر ہلایا کہ جیسے کسی مسئلے کا بہترین حل سوجھ گیا ہو، اور بولیں، یہی بہتر حل ہے بیگم انوار، بچوں کی فوری شادی ہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ بیگم انوار نے اپنا سر نفی میں بہت بے قرار ہو کر جھٹکا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فہد اور سلمہ ابھی بہت کم عمر ہیں اور خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ میرے شوہر کبھی بھی ہماری بیٹی کا رشتہ میرے بھائی کو نہیں دیں گے۔ آخر میں کیسے اپنی اتنی کم عمر بیٹی کی شادی کروا سکتی ہوں؟ انوار صاحب کو کیا کہہ کر راضی کروں گی؟ سسر کو کیا جواز دوں گی؟ معاشرے کی اٹھی انگلیوں کو کیسے روک پاؤں گی؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ بے بس ماں یکدم اٹھی اور ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ ماں مانگنے والے کے درجے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا قیمتی لباس چیتھڑوں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور نفیس جولری بدنما من کے محسوس ہوتے تھے، اور بے آواز آنسوں کے ساتھ ایک مسیحا سی اپنی بیٹی کی زندگی اور خاندان کی عزت کا سوال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مومنہ یکدم ایک ماں بن گئی جو دوسری ماں کے جذبات سے بھی واقف ہوتی ہے اور عورت کے کرب سے بھی۔ انہوں نے اس لاچار ماں کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیا اور صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اولاد نافرمان اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اسے بچانے کی ہی کوشش کرتی ہے نا۔ میں اپنی اس بچی کو کیسے مر جانے دوں؟ اس باعزت خاندان کو تباہی سے بچا لیں، خدا را کچھ کریں۔ ڈاکٹر مومنہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر دفعہ ایک سی کہانی ہوتی ہے، روتی دھوتی پردے ڈالتی ماں اور شکار ہوئی لڑکی۔ ڈاکٹر مومنہ نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور پردہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ضروری ادویات اور ہدایت کے ساتھ انہوں نے بلکتی ماں اور سہمی ہوئی مریضہ کو تسلی و تشفی دے کر رخصت کیا۔ مریضہ کو رخصت کر کے ڈاکٹر مومنہ اپنی سیٹ میں بیٹھ گئیں۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک پروفیشنل تھیں، ان کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا تھا۔ وہ افسردہ تھیں اور قدرت کے انصاف پر حیران بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ محض ایک واقعہ نہ تھا، یہ واقعات تو ایک تسلسل تھا۔ اس کے ذہن میں گزرے سال کے واقعات کی ریل چلنے لگی۔ پچھلے سال اسی لڑکی کے والد نامور وکیل اور سیاستدان انوار بیگ ایک برقع پوش خاتون کے ہمراہ ڈاکٹر مومنہ کے پاس آئے تھے۔ انوار بیگ صاحب نے خاتون کا تعارف اپنی ایک دور پار کی عزیزہ کی حیثیت سے کروایا تھا اور کہا تھا کہ خاتون کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور ان سے ایک سنگین بھول ہو گئی ہے، اب بہت پریشان ہیں اور شرمندہ بھی۔ ڈاکٹر مومنہ نے محترم وکیل صاحب کو آفس میں ہی انتظار کرنے کا کہا اور مریضہ کو کمرے میں معائنے کے لیے لے گئیں۔ وہاں خاتون ذرا سی ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے خاوند کو باہر بھجوانے کے تمام اخراجات ان وکیل صاحب نے ادا کیے ہیں۔ میرا شوہر اسے ان کی نیکی اور خلوص سمجھتا ہے، لیکن یہ سب اس سودے کی وجہ سے ہے جو ان معزز وکیل صاحب نے مجھ سے کیا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کا ویزا تھا اور دوسری جانب بیڈ روم کا وہ دروازہ جس سے گزر کہیں وہ ویزا میرے بچوں کے مستقبل میں روشنی لا سکتا تھا۔ میرے اندر کی ماں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کیا اور وکیل صاحب کی تجویز کردہ سودا منظور کر لیا۔ اگر اب بھی کسی وقت میں وکیل صاحب کو انکار کرتی ہوں تو وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ ڈاکٹر مومنہ قدرت کے انصاف کو دیکھ رہی تھیں۔ مکافات عمل یہی تو ہے۔ باپ کا پرانا قرض آج بیٹی چکا کر گئی تھی۔